الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا، اس کی زندگی، اس کا چین اور سکون، اس کا غم اور خوشی، یہ سب عارضی ہے. اس دنیا میں جو بھی ذی روح چیز آئی ہے، بلکہ اس کائنات کے پورے نقشے نے، اس نے تبدیل ہونا ہے. اس کائنات کا کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں جو اپنے حالت پہ قائم رہ سکتا ہو. یہ جس حال کے اندر آج ہے، کل اس حالت سے اس نے تبدیل ہونا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی ہے، یہ آج ہے تو کل نہیں. انسان کے ساتھ حالات لگے ہیں، غم کے، خوشی کے، مالداری کی، غربت کے، صحت کی، بیماری کی. یہ سب ختم ہونے والے ہیں. اس پہ تبدیلی آئے گی. ایک آخرت کا سفر ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے، ایک آخرت کے حالات ہیں، ایک آخرت کے اندر غم اور خوشی ہے، ایک آخرت کے اندر تکلیف اور راحت ہے. اب وہ حالات اور واقعات یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا تکلیف یہ موت پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. ایک بندہ بہت بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کینسر کے اندر ہے، ایڈز کے اندر ہے، ٹی بی کے اندر ہے، کچھ اور ایسی بیماری ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تکلیف میں مبتلا ہو گیا. لیکن اس کی اس تکلیف کی انتہا اس کے موت پہ ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی.
اسی طرح اگر کوئی اچھی حالت کے اندر ہے تو اس اچھی حالت کی انتہا بھی اس کی موت پہ ہو جائے گی، بات ختم۔ لیکن آخرت کے اندر نہ غم کا انتہا ہے اور نہ خوشی کا انتہا ہے، نہ کسی تکلیف کی انتہا ہے اور نہ کسی راحت کا انتہا ہے۔ دنیا میں تو موت آ گئی تو غم بھی ختم، خوشی بھی ختم، لیکن آخرت کی زندگی وہ ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس دمبے کو قتل اور ذبح کیا جائے گا۔ موت خود بخود مر جائے گی اور پھر اعلان ہوگا، اے جنت والو تم ہمیشہ کے لیے رہو اس جنت کے اندر، اب تمہیں کوئی بھی اس جنت سے نہیں نکالے گا۔ اور جہنم والوں کو بھی اعلان کر کے مخاطب کر کے اعلان ہوگا، اے جہنم والو اب تم ہمیشہ کے لیے اس جہنم کے اندر رہو، اب تمہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہی وجہ ہے جب کافر یہ حالت اور منظر دیکھیں گے تو اللہ نے قرآن کے اندر ان کی اس حالت کو بیان کیا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ کافر چیخ اور پکار کریں گے، کاش ایک مرتبہ بس زبان سے کلمہ پڑھ لیتے، دل سے اس کی تصدیق کر لیتے اور کچھ عمل بھی نہ کرتے لیکن ایمان لے کر آتے، جس طرح آج مسلمان جنت کے اندر چلے گئے، کاش ہماری ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے ہم بھی جنت میں جاتے۔ تو آخرت کا سفر، آخرت کے حالات یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں تب بھی، چاہے وہ برے ہوں تب بھی۔ لیکن آج ہم دنیا کی چیزوں کے اندر ایسے مشغول اور مصروف ہو گئے، دنیا کی راحتوں کو تلاش کرتے کرتے اس آخرت کی راحت کو، آخرت میں اللہ نے جو جنت بنا کے رکھی ہے مسلمانوں کے لیے، اس جنت کو ایسے بھول گئے کہ صبح سے لے کر شام تک کوئی ایسا موقع نہیں آتا، کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا جس میں ہمیں خود آخرت یاد آ جائے۔ اس لیے ہماری گھریلو زندگی وہ اس آخرت کے خلاف چل رہی ہے، ہماری بازاری زندگی، کاروباری زندگی وہ اس آخرت کے خلاف جا رہی ہے۔ اس لیے اگر آج یہ بازار میں جا کر ذرا کاروبار کا حال لے لے کہ کاروبار آج کل کن حالات میں ہو رہا ہے، حرام، سود، ان کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں اور لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک لڑکا آیا میرے پاس، یہ موبائل مارکیٹ میں کام کرتا ہے، تو اس نے قسطوں کے کسی معاملے کا مجھ سے پوچھا کہ بھائی قسطوں پر اس طرح کا معاملہ کرنا۔ اب میں نے فتویٰ دکھایا کہ دیکھو یہ فتویٰ ہے، کتاب دکھایا، اس طرح معاملات کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے اور سود کا حصہ ہے۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب 100% کاروبار پوری مارکیٹ کے اندر اسی طرح ہو رہا ہے، یہ تو سب لوگ پھر سود کر رہے ہیں۔ تو آخرت کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے، آخرت کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری ہر محفل اور ہر جگہ وہ آخرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہم آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو تباہی کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے قیامت کے نشانیوں میں سے اور قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے
کہ مسجدوں میں شور ہو جائے گا، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائے گی، مسجدوں میں نفرتیں شروع ہو جائے گی۔ حالانکہ مسجد یہ نفرت کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کوئی کروڑ پتی ہے وہ بھی اسی جگہ پر سجدہ لگائے گا اللہ کے سامنے۔ کوئی ریڑھی والا ہے تو اس نے بھی سجدہ کرنا ہے اللہ کے سامنے۔ کوئی ہی معذور ہے تو اس نے بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ کوئی صحت مند ہے تو اس نے بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ بادشاہ اور وزیر اور رعایا یہ مسجد کے اندر اللہ کے سامنے سب ایک صف کے اندر کھڑے ہیں۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں یہ بتایا کہ جب آخرت لوگ بھول جائیں گے تو مسجدوں میں شور شرابے شروع ہو جائیں گے، لڑائیاں شروع ہو جائے گی، جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جدھر بھی جائے تو کمیٹی والے کا اور امام کا ایک لانجہ چل رہا ہے، جس سے بھی پوچھے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بچایا ہے کمیٹی کے عذاب سے، اس لیے شکر ہے ہماری وہاں صرف نماز ہے اور تلاوت ہے، اور جاؤ اپنے گھر کام کرو، بس بات ختم۔ جہاں پر کمیٹی کا عذاب ہے وہاں پر آئے دن نئے نئے مسئلے ہیں۔ کل پرسوں بھی میں نے ایک بندے کو کہا ان کے کمیٹی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، میں نے کہا جو بھی کرنا ہے لیکن اتنا کرو کہ مسجد کو بدنام نہ کرو۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے کرو، آپ بڑے ہو یا آپ کا کمیٹی والا بڑا ہے، آپ بڑے زوردار ہو یا کمیٹی والا زوردار ہو، کرو جو کرنا ہے، لیکن آپ کے کسی عمل کی وجہ سے مسجد پہ انگلی نہ اٹھے، آپ کی کسی عمل کی وجہ سے علم پر انگلی نہ اٹھے، قرآن اور حدیث پر انگلی نہ اٹھے، یہ یاد رکھو۔ چونکہ اب یہی ایک جگہ رہ گئی ہے کہ اللہ کے سامنے اس بندہ سجدہ کر کے ایک صف کے اندر کھڑے ہو، لیکن یہاں آگے کھڑے ہونے والا بھی مفاد پرستی پہ اتر آیا، اس کی پیچھے کھڑے ہونے والا بھی مفاد پرستی پر اتر آیا، جس دنیا کی مفاد پرستی کی وجہ سے آخرت کو بھول کر کے تو اللہ کے گھروں کو بدنام کرنے کے لیے بھی آج دن بدن وہ ان کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ اس شر سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو بات یہ ہے کہ آخرت کا خوف، آخرت کی فکر، اب جب آخرت کی فکر ہوگی تو بندہ ہر قدم پر وہ ڈرے گا کہ میں اس قدم کو اس طرح رکھوں کہ جس طرح میرا رب راضی ہو، میں اس قدم کو اس طرح اٹھاؤں کہ جس طرح میرا رب اس قدم اٹھانے پر راضی ہوتا ہے۔ اور یہی عمل، یہی نظارہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا تھا کہ ان کا ہر عمل اس اعتبار سے تھا کہ اس پر میرا آخرت میں کیا ہے، اس عمل سے میرا آخرت کا نقصان ہے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس عمل سے میری آخرت کی آبادی ہے، میرے آخرت میں میرا رب مجھ سے راضی ہونے والا ہے، تو اس کام کرنے کے لیے اپنی جان سے بھی گزر گئے لیکن اس کام کو پورا کر دیا۔ اس لیے صحابہ کے واقعات کو اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کے واقعات میں ہمیں سب سے پہلی چیز جو نظر آئے گی وہ آخرت کا خوف ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ مبارک میں، حجرہ مبارک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کچھ اور ہو سکتی ہے کہ جو دنیا میں بھی ساتھ تھا، آخرت میں اور اس سفر کے اندر بھی ساتھ ہیں، کل جب قیامت کے دن قبر سے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن انہیں حکومت جب آئی، اس حکومت کے اندر بھی اللہ کو دیکھ کر کی زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت سے ملاقات ہوئی۔ وہ بوڑھی عورت بڑی تنگ حالات کے اندر تھی، مشکل حالات میں تھی۔ اس بوڑھی عورت کو کہا کہ آپ کے کچھ ضروریات ہو تو میں پورا کر لوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا آپ چھوڑیں، میں قیامت کے دن حضرت عمر کی شکایت جو ہمارا خلیفہ ہے
اب یہ عورت حضرت عمر کو نہیں پہچان رہی کہ حضرت عمر تو یہی ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے، کہ میں اللہ کے سامنے شکایت کروں گی حضرت عمر کی، جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے اور ان کو خبر تک نہیں ہے ہمارا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بہت بڑی دنیا ہے، امیر المؤمنین کو آپ کی خبر نہیں ہوگی، اس لیے اس نے ابھی تک آپ کی کوئی مدد نہیں کی۔ اس نے کہا جب مسلمانوں کی خبر نہیں رکھ سکتا تو پھر مسلمانوں پر حکومت کیوں کر رہا ہے، چھوڑ دے حکومت۔ اب ان دونوں کی بحث چل رہی ہے، اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آواز دی، امیر المؤمنین کیا ہو گیا ہے؟ اب عورت نے بھی پہچان لیا کہ جس کی میں شکایت کر رہی ہوں اور جس کے ساتھ میں لڑ رہی ہوں یہ تو خود امیر المؤمنین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دیا کہ آپ کو ہر مہینہ یہ وظیفہ ملے گا، لیکن پچھلے حالات میں جو میں نے آپ کی امداد نہیں کی اور آپ کے دل کے اندر جو گلہ اور شکوہ ہے، اس گلہ اور شکوہ کو ختم کرنے کے لیے کون سی خدمت کروں کہ آپ اس چیز کو بھول جائیں، تاکہ آخرت کے اندر پھر آپ اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کریں۔ ہم اگر کسی پر ظلم کر لیں اور کر بھی تے ہوئے کہتے جاؤ جاؤ، وہ کہتے اللہ کے سامنے کہتے چل جو کرنے کر لو، یہی کہتے ہیں کہتے کہ ہمیں آخرت کا خوف نہیں ہے، ہمیں آخرت کی یقین نہیں ہے دل کے اندر۔ حضرت عمر نے 25 درہم 25 دینار دے کر اس عورت کو راضی کر دیا کہ جو پچھلا معاملہ گزرا اس کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ اس معاملے کو میرے ساتھ لکھ لو، تاکہ قیامت کے دن اگر آپ دوبارہ کوئی گلہ اور شکوہ کرے اللہ کے سامنے تو میرے پاس بھی کوئی ثبوت ہو۔ اب کاغذ کچھ نہیں ملا تو حضرت عمر نے اپنے کپڑے کا ایک حصہ کاٹ کر کے اس پر تحریر لکھ لی کہ حضرت عمر امیر المؤمنین کا اور اس عورت کا یہ معاملہ تھا، اور وہ 25 دینار لے کر اپنے معاملے کو معاف کر دیا، اور حضرت عمر نے وصیت کر دی جب میں مروں تو اس رقعے کو میرے کفن کے اندر رکھنے تاکہ کل قیامت کے دن میرے پاس یہ رقعہ موجود ہو۔ ہم صبح سے لے کر شام تک کیا کچھ کرتے ہیں، کتنی ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن آپ اور میں دل پر ہاتھ رکھ لے کہ کبھی آخرت کا خیال بھی آیا ہے مجھے اور آپ کو۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تو روتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت جہنم کے حالات پہ اتنا زیادہ نہیں روتے، لیکن قبرستان آ کر اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی یہ آنسو سے بھر جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے یہ قبر۔ اس پہلی منزل کے اندر جو کامیاب ہو کر نکل گیا اس کی ساری منزلیں جنت تک آسان ہوگی، اور یہ پہلی منزل قبرستان کا آخرت کا، اس میں اگر کوئی ناکام ہو گیا تو پہنچتے پہنچتے اس کا ٹھکانہ جہنم کا ہوگا جو بہت بری جگہ ہے۔ تو صحابہ کے دل میں آخرت کا خوف تھا، اس لیے ان کی زندگی وہ تھی جو قرآن کہہ رہا تھا، ان کی زندگی وہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ افطاری کر رہے تھے روزہ۔ اب لازمی بات ہے افطاری کے وقت دو چار چیزیں ہو ہی جاتی ہیں، تو کچھ زیادہ نعمتیں آ گئی کھانے پینے کی، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نعمتوں کو دیکھ کر رونے لگ گئے اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے تو ان کو کفن کا کپڑا نہیں ملا پورا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اگر سر چھپاتے تو پاؤں رہ جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر رہ جاتا، ان کے لیے پورا کفن کا کپڑا نہیں ملا،
اور ہمارے سامنے دنیا کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں آ گئی، ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانیوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے اور آخرت میں کچھ بھی نہ دیا جائے۔ اتنا روئے کہ وہ افطاری بھی چھوڑ دی، وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی چھوڑ دی، اور افطاری کے بغیر اس محفل سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ آج ماشاءاللہ ہم ناشتہ کر کے، پھر ناشتے کے بعد کہوہ پی کے، پھر کہوے کے بعد زور کے بعد کھانا کھا کے، پھر عصر کی چائے پی کے، اس کے بعد پھر مغرب میں کچھ کھا کے، پھر عشاء کے بعد عشاء کا کھانا کھا کے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ ہماری زبان پہ نہیں آتا۔ اور وہ ایسے حضرات تھے کہ انہوں نے نعمتیں دیکھ کر کے سامنے، لیکن خیال اور سوچ یہ آیا کہ کہیں آخرت میں ہمارا حصہ ختم تو نہ ہوا، تو دنیا کی نعمتیں اسی کے لیے چھوڑ دی گئی؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر آخرت کا خوف تھا۔ ان کے دل اس بات کو تسلیم کر گئے تھے کہ میں نے قبر میں جانا ہے۔ ان کے دلوں نے اس بات کو تسلیم کر دیا تھا کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا، اس لیے اس کا ہر قدم اس احتیاط کے ساتھ تھا کہ میرا یہ قدم اٹھانا یہ اللہ کی راضی ہونے کے لیے یا اللہ کی ناراضگی ہونے کے لیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، المال مالنا والفیء فیئنا من شاء اعطیناہ ومن شاء منعناہ۔ یہ مال بھی ہماری، یہ غنیمت بھی ہمارا، ہم جس کو چاہے دینا چاہے دیں گے، جس سے منع کرنا چاہے منع کریں گے۔ جب دوسرا جمعہ آیا پھر یہ جملہ کہا، جب تیسرا جملہ آیا پھر یہ جملہ کہا۔ مجمع کے اندر ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا، یہ مال آپ کا نہیں، اس مال کے صرف آپ چوکیدار ہیں، یہ مال اللہ کا ہے اور انصاف کے ساتھ یہ تقسیم ہوگا، اس لیے آپ کی یہ بات غلط ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے آئے، اور نیچے آنے کے بعد اس صحابی کو کمرے کے اندر لے کر گئے، اور لوگ حیران ہو گئے کہ بھائی امیر المؤمنین کے سامنے اس نے کوئی بات کی، ایسا نہ کوئی سزا دے۔ اور دوبارہ باہر آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ میں صرف اس بات کو واضح کرنا چاہتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے حکمران آئیں گے کہ جو شریعت کے خلاف کام کریں گے، لیکن ان کے ماتحت اس شریعت کے خلاف کام کرنے پر اس سے پوچھ تک نہیں سکیں گے۔ میں نے یہ جملہ قصداً کہہ دیا کہ میرا شمار ان حکمرانوں میں تو نہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو حکمران شریعت کے خلاف کام کرے، ان کی رعایا اس سے پوچھ تک نہ سکے، یہ حکمران جہنم کے اندر جائیں گے۔ میرا دل کے اندر یہ خوف تھا کہ کیونکہ میرا نام اور میرا شمار ان حکمرانوں کے اندر تو نہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج کل کے حکمران دیکھ لیں اور اس حدیث کو دیکھ لیں۔ آج ہم اپنے حکمرانوں سے کسی بات کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں؟ حکمران تو چھوڑے یار، کسی دفتر کے اندر جائے جو چھوٹا سے چھوٹا دفتر ہو، اس کے اندر جو کلرک بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اندر جو چپڑاسی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اور اس طرح عہدے پر بیٹھا ہو، ہم بات تک کر سکتے ہیں ان سے۔ اب وہ تو خوش ہے کہ ہم تو بڑے روب والے ہیں، لیکن ان روب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن سے رعایا پوچھ نہ سکیں، ان بادشاہوں، ان حکمرانوں، ان عہدیداروں کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن جہنم میں ہو۔ اس لیے آج ہم سخت حالت میں تو ہے، پولیس اسٹیشن میں اور آپ کچھ کام نہیں کر سکتے، ہم پہ اگر ظلم بھی ہو رہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وارڈ آپ کے دفتر میں جائے تو اپنا حق تک مانگ نہیں سکتے،
نادرہ کے دفتر میں جائے تو اپنا حق نہیں مانگ سکتے، عدالت میں جائے تو اپنا حق نہیں مانگ سکتے، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے تسلی یہ ہے، ان لوگوں کے لیے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ، ان ظالموں کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن جہنم میں ہو۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، صحابہ اور جنہوں نے صحابہ کی تابعداری کی، انہوں نے زندگی ایسی گزاری، اپنے آخرت کو دیکھ کر زندگی گزاری کہ میرے ایک ایک قدم اٹھانے سے، میرے ایک ایک عمل کرنے سے میرا آخرت بنے گا یا بگڑے گا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اس آیت سورت کو پڑھ لیا۔ نماز کے بعد وہ نوافل کے اندر مشغول اور مصروف ہوا۔ وہ خادم کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو اب نماز پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں یہ گھر چلے جائیں گے، میں گھر چلا گیا۔ عشاء کے بعد فجر ہو گئی اور فجر کے قریب میں اذان دینے کے لیے مسجد میں آیا۔ جب دیکھا تو امام ابو حنیفہ اسی طرح اسی جگہ نفل کے اندر اور نماز کے اندر مصروف ہے، اور صرف ایک آیت بار بار پڑھ رہے ہیں، مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کوئی ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا کل قیامت کے دن اس کو مل جائے گی، جو ایک ذرے کے برابر گناہ اور شر کا کام کرے گا کل قیامت کے دن وہ گناہ اور شر اس کے سامنے آ جائے گا۔ اس نے کہا جب میں مسجد کے اندر آیا تو امام ابو حنیفہ نے میرے آنے کو محسوس کر دیا۔ وہ جب نماز سے سلام پھیر لیا تو اس نے مجھے کہا کہ کیا وقت ہو گیا ہے؟ اس ایک آیت کے اندر عشاء کے بعد فجر تک ایک ہی آیت پڑھ رہے تھے، کیونکہ اس میں آخرت کی بات تھی کہ ایک نیکی بھی تمہیں مل جائے گی، ایک گناہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ تو خادم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ حضرت فجر ہو گئی ہے اور میں فجر کے اذان دینے کے لیے آ گیا۔ ایک آیت پڑھتے پڑھتے جس میں آخرت کی فکر ہو، اس میں امام ابو حنیفہ کی رات گزری، لیکن رات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے گزر گئی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کی زندگی گزارنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو عقل مند کہا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور ایک مسئلہ پوچھا۔ مسئلہ یہ پوچھا کہ میں روئی بیچتی ہوں، روئی، لیکن اس روئی کو پہلے صاف کرتی ہوں، کبھی کبھی چراغ سے صاف کرتی ہوں، تو وہ کبھی چراغ کے اندر جب تیل ختم ہو جائے تو پھر چاند کی روشنی میں اس کو صفائی کرتی ہوں۔ آیا جب میں اس کو بیچوں لوگوں پر تو ان کو بتاؤں کہ یہ روئی میں نے چراغ کی روشنی میں صفائی کی ہے اور اس روئی کی صفائی میں نے چاند کی روشنی میں کی ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے پوچھا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ جو چاند کی روشنی میں جس روئی کی صفائی ہو اس کے اندر اور چراغ کی روشنی میں جس روئی کی صفائی ہو، ان دونوں کی صفائی میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں، چاند کی روشنی چونکہ اتنی محسوس نہیں ہوتی، اس میں صفائی کم ہوتی ہے، گند کچھ رہ جاتا ہے اس میں، اور دیے کی روشنی، چراغ کی روشنی میں جو روئی کو صاف کیا جائے اس کی صفائی اچھی طریقے سے ہوتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ہاں، جب آپ روئی بیچو تو پھر آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ چراغ والی روشنی کی صفائی ہے اور یہ چاند والی روشنی کی صفائی ہے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ اب امام احمد ابن حنبل اتنے بڑے امام، لیکن وہ بھی حیران اور پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کس قسم کی عورت ہے کہ اتنی باریک مسئلے کو بھی پوچھنے کے لیے آ گئی۔ اپنے بیٹے کو پوچھا، بتایا کہ آپ جاؤ اور اس عورت کا معلومات کرو کہ کس گھر سے آئی ہے۔ کرتے کرتے وہ عورت، یہ بشر حافی جو ایک اللہ کا بہت بڑا ولی گزرا ہے، بشر حافی کی بہن تھی یہ۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ایک روئی کی صفائی کے لیے اس کو آخرت کی اتنی، تاکہ اس میں ملاوٹ نہ آئے، کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس بات کا مطالبہ نہ کرے کہ آپ نے اچھی چیز اور بری چیز کو، صفائی والی چیز اور گندی چیز کو ملا کر کے بیچا، اور کل قیامت کے دن اس بات پر اللہ میری پکڑ کر لے۔ اب میں بھی دیکھ لوں اور آپ حضرات بھی دیکھ لیں
صبح سے لے کر شام تک میرے اور اپنے کاروبار کی بھی ذرا حالت دیکھ لیں، میرے اور آپ کی زندگی گزرنے کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کو بھی دیکھ لیں۔ آیا وہ حالات اور وہ لمحات، وہ معاملات میرے اور آپ کے لیے آخرت میں اچھائی کا سبب بن رہی ہے، برائی کا سبب بن رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی زندگی دین کے مطابق گزارے، موت کے بعد کے لیے کچھ کر گزرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور کمزور انسان وہ ہے، کم عقل انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے خواہشات کے مطابق چلے، وتمنا علی اللہ، اور کہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اس کا عمل اپنے خواہشات پہ ہے اور یہ تمنا کیا کر رہا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ بڑا بے وقوف ہے، اور عقل مند وہ ہے کہ جو آخرت کو دیکھ کر کے زندگی گزارے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔